السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ میں یہاں ان کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے نہ رکھنے کے لیے کیا سزا مقرر کی ہے، کیا عذاب دیا جائے گا، لیکن میں انہیں میڈیکل طور پہ بتاتا ہوں کہ روزے نہ رکھنے سے ان کے جسم کو نقصان کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیچرل کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے مسئلے جو ہے میڈیکل حل کر لے گا، نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پتا ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو خون کی کوئی رگ نہیں جاتی، اس کو خون کی کوئی سپلائی نہیں جاتی، یہی وجہ ہے ڈاکٹروں کے پاس اس کو کوئی حل نہیں ہے۔ پھیپڑے ہمارے جسم میں میڈیکل میں ابھی اس کو کوئی بھی نہیں ہے کہ پھیپڑوں کا نظام کو نیا کر لے۔ سانس کا نظام دیکھ لیں، ہمارے خون کے اندر آکسیجن کا نظام دیکھ لیں، جس میں پورے خون کے اندر ریڈ سیل نے طاقت بنانی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح برین کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، برین کے اندر کا جو نظام ہے سارا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب یہ روزوں سے رینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روزوں سے سب کی صحت بنتی ہے جو ہے نا، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے اندر روزہ کام نہ کرتا ہو، اور یہ میڈیکل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جو ہے یہ روزے جو ہے ہر قسم کی بیماری میں جو ہے وہ شفا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے روزے رکھے کیوں ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل میں اس کے بڑے فوائد ہیں، لیکن میں دو چیزیں بتا دوں، ہم سارا سال جو ہے کھاتے رہتے ہیں۔ ایک پتا اور جگر ہے کہ یہ پورا سال جو ہے بیچارہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے، کام کر کے، اس دیکھیں نا، ہم نے کچھ کھایا ہے، گوشت کھا لیا، سالن کھا لیا، تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں اس کو ہضم ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس دوران اگر ہم نے کچھ اور پی لیا، فروٹ کھا لیا، چلتے پھرتے، یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ جگر بیچارہ تھک جاتا ہے، پتا بیچارہ تھک جاتا ہے جو ہے نا، اور ہمارے یہاں تو پتے کو کہا جاتا ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پتے کے فائدے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتا جو ہے جسم میں آپ کے ہاضمے کے نظام کو صحیح کرے گا۔ جو پتا نکلوا دیتا ہے اس کے معدے میں سوزش رہے گی، اس کی چھوٹی آنت میں سوزش پیدا ہوگی، اس کے جسم میں کھانا جلدی ہضم نہیں ہوگا، پروٹین اس کے جسم میں ہضم نہیں ہوں گے، آئل اس کے جسم میں ہضم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھائرائیڈ کی اس کی پرابلم ہمیشہ چلتی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے T4 کو جو ہے کہاں کنورٹ ہوتا ہے باڈی کے اندر جا کے، T3 کے اندر۔ T4 جو ہے یہ ایکٹیو فارم میں نہیں ہوتا، ہمارے میڈیکل میں تو صرف T4 ہی چیک کرتے ہیں نا، T3 کو تو چیک ہی نہیں کرتے۔ T3 پتے میں جا کے کنورٹ ہوتا ہے، T4 کو کہاں کنورٹ کیا جاتا ہے، پٹے میں جا کے جسم کی مشینری جو ہے اسے کنورٹ کرتی ہے نیچرل پہ، پھر اس کے بعد جا کے تھائرائیڈ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تھائرائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہماری صحت کا خیال رکھنا ہے، ہمارے بالوں کا، ہماری گرمی سردی کا، ٹھیک ہے، اور ہمارے جنسی ہارمون کا، ایک قسم کا یہ ریموٹ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریموٹ کنٹرول ختم ہو جائے تو باڈی کے جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گلائنڈ ہے، اسی طرح انفیکشن ہے ہمارے خون میں، جگہ جگہ مختلف جگہوں میں سوزشیں آ جاتی ہے، کہیں پہ گلٹی بن رہی ہے، کہیں پہ ٹیومر بن رہا ہے، کہیں کو جو ہے دردیں آ رہی ہیں، جوڑوں میں درد ہے، معدے میں درد، پیٹ میں درد، یوٹرس میں درد، ٹھیک ہے، پروسٹیٹ کی پرابلم۔ تو یہ سارے مسئلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزے رکھے۔ روزے کیا ہے، 29 یا 30 دن کے روزے ہوتے ہیں۔ یہ خون کے سیل جو ہے وہ رینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خون کا سارا نظام جو ہے وہ رینیو کرتے ہیں۔ 30 دن کے بعد جو ہے جسم کا خون جب رینیو ہو جاتا ہے تو خود بخود صحت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ اعتدال اور نیچرل خوراک، نیچرل رکھیں، اعتدال کے ساتھ کھائیں، یعنی کہ افطاریوں میں بھی ٹھوس رہے، رات کو ٹھوس رہے اور دن میں سو رہے نہیں۔ اور اس میں صحت جس نے بنانی ہے نا رمضان کے اندر جو ہے وہ یہ روزے لازمی رکھیں۔ اس لیے جو میرے احباب روزے نہیں رکھتے وہ روزے رکھیں، اور جن کو لگتا ہے ہمیں بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، تو یہ سب شیطان کا وسوسہ ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، 10 دفعہ آپ نہائیں، 15 دفعہ آپ کو نہائیں، کسی نے منع کیا آپ کو، آپ نہا سکتے ہیں۔ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ میں نے پچھلے سال بھی ویڈیو بنائی تھی، اس سال یہاں مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ شوگر کے مریض جو ہے وہ دیکھیں، اپنی خوراک بھی میں نے ذکر کی ہوئی ہے کہ وہ جو خوراک کھائیں گے اس سے شوگر اوپر نیچے نہیں جائے گی۔ نیچرل خوراک کھائیں گے تو ان کا مسئلہ نہیں ہوگا، نیچرل میں بھی وہ محدود خوراک کھائیں گے، اس کی وہ ساری تفصیل الحمدللہ موجود ہے جناب، ٹھیک ہے۔ آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں ہارٹ کو یہاں سے وہ کر کے آپ اوپر کریں، ٹھیک ہے، تو اس کو کھینچو گے، اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی شوگر کا جو ہے جو آپ کی ہائی ہو رہی ہے لو ہونا شروع ہو جائے گی۔ رگ آپ کی دبے گی نا تو وہ خود بخود جو ہے آپ کی شوگر کو، گلوکوز کو خون سے ختم کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر آپ کی شوگر جو ہے تب جسم میں آپ کی شوگر جو ہے بہت لو چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور نیچرل سے بھی نیچے ہوتی جا رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس ایسے دیکھیں، ایسے 60 دفعہ اس طرح دل کی طرف جو ہے آپ نے تھپڑ مارنے بغل کے نیچے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جگر کے اوپر جو ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے جگر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، دل بھی ایکٹیو ہو جائے گا جو ہے، اور جسم کے اندر جو اسٹور کیا ہوا گلوکوز ہے، ٹھیک ہے، اسٹور کیا ہوا گلوکوجین ہے، ٹھیک ہے، جو جگر کو اس کو کنورٹ کر دیتا ہے فیٹ کے اندر جو ہے، تو اس سے آپ کے جسم میں انرجی بننا شروع ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ خوراک کی کمی کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جسم کے فنکشن جو ہے پتے کے اور لبلبے اور اسی طرح جو ہے جگر جو ہے وہ آپ کے جسم میں انرجی بنانا چھوڑ دیتا ہے، گلوکوز خون کے اندر رہ جاتا ہے جو ہے نا، تو وہ گلوکوز کو جو ہے فیٹ میں جو پڑا ہوگا آپ کے جسم میں جو اسٹور ہوا ہوگا جو فیٹ، اس کو کنورٹ کرے گا گلوکوز کے اندر جو ہے نا، اور گلوکوز میں کنورٹ کرے گا، اس سے آپ کے جسم میں طاقت بنے گی۔ تو میرے نزدیک ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھائی میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، آپ کی نیت ہو اور آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے
کے ساتھ جو ہے مدد کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیچرل پہ چلتے نہیں ہیں، میڈیسنوں پہ انحصار کرتے ہیں اور جسم کو نیچرل پہ چلنے نہیں دیتے، اور پھر ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے رکھتے ہوئے بھی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے شوگر کو یوں اوپر لے کے جاتے ہیں، پھر یوں نیچے لے کے آتی ہے، ایک دم اوپر گئی ایک دم نیچے آئی، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس طرح اس کو وہ کرنا ہے۔ تو نیچرل کی طرف آئیں، اور جو روزے نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ کل کو کبھی بیمار ہوئے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ کل کو یعنی بڑھاپے میں بیمار ہوئے یا عمر کے بعد بیمار ہوئے یا انہیں کوئی ایسی بیماری لگی تو اس کا ذمہ دار وہ اللہ تعالیٰ کو نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اپنی صحت کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا، یہ نعمت ہے بہت بڑی روزہ رکھنا، اس نعمت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ روزے قیامت میں جو نقصان ہوں گے وہ الگ ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے اپنی صحت کو خود تباہ کیا۔ میرے پاس کئی مریض آتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں مطلب ہمارا یہ جسم کے ہمیں سنائی نہیں دے رہا، کانوں میں شور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی مسئلے مسائل ہیں۔ تو جتنی بھی میڈیکل ہے نا یہ بھی نیچرل پہ چل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے یہ کان کے سماعت کا جو آلہ آپ لگاتے ہیں، اس کو اگر جو ہے یہ ہمارے جو پیچھے کان اندرونی کان ہے، اگر وہ اس کا مسل جو ہے بالکل ڈیمیج ہو جائے، کام کرنا چھوڑ جائے، اس میں وٹامنز نہ ہو، تو یہ آلہ بھی کام نہیں کرے گا۔ یہ آلہ بھی جو ہے نیچرل کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ یہ جتنی میڈیکل ہے، ایلوپیتھک ہے، یہ بھی نیچرل کی محتاج ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں نیچرل کی ضرورت نہیں ہے، اب جا کے آپریشن کروا لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ وہ یہ کر بھی لیں گے تو نیچرل ہوگا تو یہ کام دے گا، کسی حد تک نیچرل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحت جو ہے وہ صرف نیچرل پہ بنتی ہے۔ کوئی میڈیکل نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ دوائی کھا لیں اور یہ کر لیں مصنوعی طور پہ آپ کی صحت بن جائے گی، کوئی نہیں، صرف صحت نیچرل پہ بنتی ہے۔ نیچرل کب آئے گا؟ جب آپ کے گلینڈ صحیح ہوں گے، آپ کے ہارمون صحیح ہوں گے، آپ کا خون صحیح ہوگا، آپ کے جسم سے انفیکشن ختم ہو گے، آپ کا جگر صحیح کام کر رہا ہوگا، گردے صحیح کام کر رہے ہوں گے، پتا صحیح کام کر رہا ہوگا، لبلبا صحیح کام کر رہا ہوگا، ریڈ سیل آپ کے بیمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، فاسد خون جو ہے آپ کے رگوں کے اندر جمع ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے مختلف جو ایسڈ ہیں وہ آپ کے خون میں جمے ہوئے نہ ہو، تو پھر آپ کی جو ہے وہ صحت بنے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کو بغیر کون چیز جو ہے کنٹرول کر کے صحت مند بناتی ہے؟ روزے، اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی روزوں کا ثانی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزے جو ہے غیر مسلم بھی رکھتے ہیں اور 20-20 گھنٹے کے رکھتے ہیں، بلکہ میں نے ایک امریکن ڈاکٹر کی ویڈیو شیئر کی تھی کہ اس نے 45 دن روزہ رکھا، ڈاکٹر بیری نام ہے ان کا۔ میں 20 سال کی عمر میں مجھے اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا 55 سال میں روزے رکھنے سے آیا۔ روزے رکھے اور ڈائٹ پلان کو اختیار کیا۔ ڈائٹ پلان کیا مطلب؟ وہ چیزیں کھائی جو جسم کو فائدہ دے، وہ چیزیں نہیں کھائی جو جسم کو جو ہے نقصان دیتی ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتہ، آج تو غربت ہے، ہم یہ چیزیں نہیں ہیں، تو بس ہم اعتدال کو اختیار کریں۔ کھانا کھائیں تو اتنا نہ کھائے کہ پیٹ بھر کے اور اس طرح ٹھوس دے اور جو ہے اس سے ہمارا جسم بیمار ہو۔ اعتدال کے ساتھ کھائے، جو بھی کھا رہے، شفا اللہ نے دے رہی ہے، صحت اللہ نے بنا رہی ہے، یقین کے ساتھ جو ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دے گا۔ میری اس ویڈیو ہر اس آدمی تک پہنچائے جو روزہ نہیں رکھتا، انشاءاللہ تعالی وہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے گا اور ہدایت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے رمضان کے روزے قبول فرمائے، اور ہم یہ روزے دیکھیں دنیا کے مقصد کے لیے نہیں رکھ رہے، اس کو اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت فرما دے، کیونکہ جو روزے نہیں رکھتا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آمین کہا ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ فرمائے، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے، بد نصیبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے۔ تو اس لیے ہمیں مغفرت کروانی ہے رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ۔ روزے رکھیں، اپنی صحت بنائیں اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ تعالی تو آپ رابطہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔